توانائی کی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. ذرائع کے مطابق کورونا دور کی طرز پر آن لائن اور اسمارٹ آفیشل ورکنگ کی تجویز زیر غور. وفاقی حکومت کی مارچ میں تعلیمی اداروں کے آن لائن سیشن پر مشاورت. کارپوریٹ سیکٹر، ٹیلی کام اور آئی ٹی کمپنیوں میں بھی ہفتے میں 2 دن آن لائن ورکنگ پر غور کیا جا رہا ہے. تمام دفاتر میں صرف ضروری اسٹاف موجود رکھنے کی تجویز زیر بحث. مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہفتہ وار بنیادوں پر طے کرنے پر غور. ذرائع کا کہنا ہے اس حوالے سے مختلف تجاویز زیر غور ہیں. ہفتہ وار بنیادوں پر قیمتوں کے تعین کا مقصد ذخیرہ اندوزی روکنا ہے. قیمتوں میں اضافے سے ڈیلرز کی جانب سے ذخیرہ اندوزی کا خدشہ بڑھ رہا ہے. کشیدہ صورتحال جاری رہی تو پیٹرول 20 روپے اور ڈیزل 45 روپے تک مہنگا ہو سکتا ہے. ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ. خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے لندن برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 2.05% اضافے سے $83.07 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکسس کروڈ کی قیمت 2.6% بڑھ کر فی بیرل $76.60 ہو گئی. ایران پر کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ کرد عسکریت پسند شمال مغربی ایران میں زمینی کارروائی کر رہے ہیں. ایران کی کرد جنگجوؤں کے داخلے کی تردید. ایرانی وزیر خارجہ کا عراقی کرد رہنما برزانی سے فون پر رابطہ. تیسرے فریق کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، گفتگو میں اتفاق. عراقی کردش رہنما کا کہنا ہے کردستان ریجن تنازعات کا حصہ نہیں بنے گا. امریکی سینٹ میں ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام. سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد. ایوان کی اکثریت نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی فوجی مہم کی حمایت کر دی. ایران کے خلاف کارروائی کے لیے کانگریس سے منظوری کی شرط کی قرارداد 100 رکنی ایوان میں 47 کے مقابلے میں 53 ووٹ سے مسترد کی گئی. سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنا تھا. امریکی ایوان نمائندگان میں جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر بحث جاری. ایران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے. حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس 2 ہفتوں کے اندر جوہری ہتھیار بن چکے ہوتے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں گول میز کانفرنس سے خطاب. حملوں میں کئی ایرانی رہنما مارے جا چکے ہیں. حملوں نے ایران کو جوہری معاملے پر کافی پیچھے ہٹا دیا ہے. ایرانی لانچرز کو تباہ کر دیا. ایران اپنے پڑوسیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. ایران کی قیادت تیزی سے ختم ہو رہی ہے. ایران میں جو بھی لیڈر بننا چاہتا ہے انجام موت ہوتی ہے. ایران کے خلاف جنگ میں ہم بہترین جا رہے ہیں. ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ایران کو مذاکرات میں تمام پابندیاں مشروط طور پر ہٹانے کی پیشکش کی تھی. کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے سول جوہری پروگرام کے لیے جوہری ایندھن مفت دینے کی پیشکش بھی کی گئی. ایران کو سول جوہری پروگرام میں امریکہ نے سرمایہ کاری کی بھی بات کی. ایران کو کہا تھا پرامن جوہری توانائی کے لیے امریکہ بھرپور مدد پر تیار ہے. ایران سے کہا تھا سول جوہری پروگرام کے لیے یورینیم افزودگی ختم کرنا ہوگی. ایران نے امریکہ کی فراخ دلانہ پیشکشیں مسترد کیں اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹا. اسپین نے فوجی تعاون کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا. ہسپانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وائٹ ہاؤس کی جانب سے فوجی تعاون کے دعوے کی تردید کرتے ہیں. فوجی اڈوں سے متعلق ہمارا موقف برقرار ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسپین فوجی تعاون پر راضی ہو گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے فوجی تعاون نہ کرنے پر اسپین سے تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا.
ایران کے شہر دھماکوں سے گونجتے رہے، امریکہ اور اسرائیل کے شدید حملے، اسرائیلی فوج کا ایرانی طیارے گرانے کا دعویٰ، اصفہان پر حملے میں 5 افراد شہید ہوئے، اسرائیل نے جوہری تحقیقاتی مرکز پر حملے کیے، آزادی اسکوائر کو بھی نشانہ بنایا، امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے والے ایرانی میزائلز ڈرون کے لانچرز کو تباہ کر رہے ہیں۔ سینٹ کام نے ویڈیو بھی جاری کی۔ ایران پر حملوں میں اب تک 1045 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بمباری کر کے سفارتکاری اور امریکیوں کو دھوکہ دیا۔ حساس جوہری مذاکرات کو ریل اسٹیٹ کے لین دین کی طرح سمجھا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا صہیونی امریکی اتحاد کی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ صہیونی امریکی اتحاد کی مخالفت اسپین کا ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ اسپین کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے مغرب میں اخلاقیات اور بیدار ضمیر اب بھی موجود ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف جاری آپریشن ایپک فیوری کے 100 گھنٹے بعد کارروائیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں ایران کے خلاف فضائی اور بحری کارروائیوں کی جھلکیاں، امریکی بحری بیڑے سے اڑنے والے طیاروں کو ایران میں اہداف کو نشانہ بناتے دکھایا گیا ہے۔ جدید ترین B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی کارکردگی بھی ویڈیو میں شامل ہے۔ آپریشن کے دوران امریکی آبدوزوں کے ایران پر میزائل داغے جانے کے مناظر بھی شامل ہیں۔ ایران نے میزائل اور ڈرون حملوں کی 18ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے یا حسن ابن علی کے نام سے مہم کا آغاز کیا، اسرائیل پر میزائل برسا دیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں اسرائیل اور امریکہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنایا، امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا، 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز ایران کی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ایران کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے، چند روز میں دشمن بھاگ جائے گا۔ امریکی اڈے پر کروز میزائلوں سے حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق الخرج شہر کے باہر 3 کروز میزائلوں کو تباہ کیا گیا۔ الخرج شہر کی طرف آئے میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کیا گیا۔ بروقت دفاعی کارروائی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، صورتحال قابو میں ہے۔ کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ایرانی کرد عسکریت پسند شمال مغربی ایران میں زمینی کارروائی کر رہے ہیں۔ ایران کی کرد جنگجوؤں کے داخلے کی ترتیب، ایرانی وزیر خارجہ کا عراقی کرد رہنما برزانی سے فون پر رابطہ، تیسرے فریق کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے، گفتگو میں اتفاق، کردستان ریجن تنازعات کا حصہ نہیں بنے گا، عراقی کردش رہنما کی گفتگو۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سربراہ جان ساورز نے کہا ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے، ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ تھا ہی نہیں، ایران میں اگر بہت بہتر صورتحال بھی ہوئی تو وہ وینزویلا جیسی ہی ہوگی، کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ MI6 کے سابق سربراہ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ اور توشہ کیس 2 میں سزا کے خلاف اپیلوں کو نمبر لگانے کی متفرق درخواست پر سماعت، بانی PTR بشرا بی بی کی اپیلوں پر اعتراض ختم نہ ہو سکا، عدالت کی اعتراض ختم کرنے کے لیے نئی درخواست دائر کرنے کی ہدایت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔